الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فدق کیا ہے اور اس کی بنیاد پر شیعہ رافضی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کیوں طعن و تشریح کرتے ہیں؟ قبل اس کے کہ اس پر کوئی گفتگو کی جائے، اپنے تمامی ناظرین بالخصوص عوام اہل سنت سے ایک درد دل بیان کرتا چلوں کہ جن بنیادوں پر بد مذہب شیعہ رافضی کا بچہ ہمارے پیارے اصحاب، حضور کے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طعن و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں، معاذ اللہ ان پر تبرہ نہایت ہی سخت اور ناپاک الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، ہماری عوام اہل سنت کے بچے تو بچے جو باعمر سفید ریش لوگ بھی ہیں وہ بھی ان اصطلاحات سے ہی واقف نہیں ہیں۔ تو یہ اہل سنت کے لیے بڑا علمی بحران ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ جن بنیادوں پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طعن و تشریح کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں ان ابواب سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو عوام اہل سنت اس بات پر غور کرے کہ اپنا علمی ذوق بڑھائے، کیونکہ جب تک ہم اپنے مسلک، اپنے اصحاب اور ان پر ہونے والے اعتراضات سے واقفیت نہیں رکھیں گے، تب تک ہم اپنے مسلک اور ان عظیم ہستیوں کے دفاع میں کچھ نہ کر سکیں گے۔ تو کیے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض فدق بھی ہے، لہٰذا اب ہونے والی گفتگو کو بغور سماعت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس لفظ کا استعمال آپ کے سامنے کیا گیا، باغ فدق، اس کا نام ہی بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہو۔ تو اس کو سماعت کرتے ہیں، کوشش کریں مکمل سماعت کریں۔ گفتگو طویل لگ رہی ہے، وقت کم ہے، تو کچھ حصہ مختلف اوقات میں سماعت کریں، الغرض مکمل سماعت کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس باب میں عوام اہل سنت آگاہی حاصل کر سکے، اور کبھی کسی موقع پر کوئی ناپاک اور پلیت شخص آپ سے ٹکرائے اور اس متعلق کسی قسم کی کوئی نازیبہ گفتگو کرے تو کم از کم اس سے مقابلہ نہ بھی کر سکیں تو اپنے عقائد اور نظریات کی حفاظت ضرور ہو جائے گی، کیونکہ جب صحیح علم حاصل ہوگا تو باطل کے وار عقائد اور نظریات پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو آئیے باغ فدق کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں۔ باغ فدق مال فے میں سے تھا۔ مال فے کی تعریف کرتے ہوئے عظیم محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات میں فرماتے ہیں کہ فے وہ مال ہے جو کفار سے بغیر قتال حاصل ہوا، یعنی جب کوئی جنگ چھڑتی اور مسلمان اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں یا ان کے محاذ پر پہنچ جاتے تو کفار و مشرکین مومنین کے غلبے کو دیکھ کر، ان کی طاقت اور پاور اور ان کے جذبوں کو دیکھ کر بعض اوقات خود ہی سلنڈر کر دیا کرتے، یعنی لڑائی اور جنگ سے گریز کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے ہوئے خود ہی اپنا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا کرتے کہ ہماری جان بخشو اور ہمارا یہ سارا مال جو ہے لے لو۔ تو جو مال اس طریقے سے حاصل ہوتا وہ مال فے کہلاتا۔ تو باغ فدق بھی اسی طرح مسلمانوں کو حاصل ہونے والا مال تھا کہ جب ایک دفعہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے تشریف لے گئے، کفار و مشرکین تھے، انہوں نے اس باغ کو حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کر کر اپنی جان بخشوا لی اور جنگ نہ کی۔ تو باغ فدق در حقیقت مال فے تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، جو فے
دلایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مال فے کے مصارف خود قرآن میں بیان کر دیے کہ اس کا ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ایک رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فے کے مال کو انہی مصارف میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو جب باغ فدق بصورت فے حاصل ہوا تو اس کی آمدنی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے اپنی تمام زندگی تقسیم فرمایا، یہاں تک کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر وصال فرما گئے۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور آپ نے اس فدق کو اس کے اپنے حال پر باقی رکھا، یعنی اسی انداز میں اس سے خرچ کرتے رہے جس طرح نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی آئی، تو یہ اپنی اصل پر باقی رہا اور اس میں سے اسی انداز میں خرچ اور تقسیم ہوتی رہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مروان کا جب دور آیا تو یہ کیونکہ عادل نہیں تھے تو انہوں نے اس فدق کو اپنی جاگیر سمجھ لیا اور اسے اپنے تصرف میں لے لی، یہاں تک کہ یہ معاملہ چلتا ہوا عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ عادل اور منصف انسان تھے، اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جب آپ کی ملکیت میں یا آپ کی حکومت میں آپ کو یہ باغ فدق دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ہبہ نہ کیا تو پھر عمر بن عبد العزیز کا اس پر کیا حق، لہٰذا تمام لوگ گواہ ہو جائیں اس بات پر کہ میں نے اس فدق کو اس کی اصل حقیقت پر لوٹا دیا، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں تصرف کیا کرتے تھے، اس کی تقسیم کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح اب اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو باغ فدق کی تعریف ہم نے سماعت کی، اب اس پر جو رافضیوں کا، شیعوں کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے وہ پہلے ہی باطل ہو جاتا ہے کہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس باغ فدق کو نہ دیا، یعنی یہ ان کی میراث تھی یا حضور نے ان کو تحفہ دے دیا تھا تو صدیق اکبر نے معاذ اللہ اس پہ قبضہ کر لیا اور انہیں نہیں دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ابھی المختصر اس موقع پر کہ باغ فدق کی جو تاریخ آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم اسی انداز میں فرمائی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا، اور تمامی خلفاء نے اس کو اس کے حال پر باقی رکھا۔ بعض بددیانت لوگ جب بیچ میں آئے تو انہوں نے اس میں زیادتی کی اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسے واپس اپنے اصل پر لوٹا دیا، لہٰذا یہ حضرت فاطمہ کی ملکیت کسی بھی اعتبار سے نہیں بنتی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے جانے والے الزامات باطل محض ہیں اور دین میں افتراء ہے۔ اب وہ الزامات کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے ہم اگلے حصے میں سماعت کریں گے۔ طوالت کے خوف سے اس بیان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، کوشش کریں کہ مکمل حصوں کو سماعت کریں تاکہ کم از کم اس ایک باب میں ہمیں مکمل معلومات حاصل ہو اور ہم اپنے اور اہل سنت کے عقائد و نظریات میں سے اس ایک نظریے پر ہم درست انداز میں مطلع ہو سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی صحیح تعلیمات دے کر پروان چڑھائیں تاکہ ان کے بھی ایمان و عقائد کی حفاظت ہو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ